اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو اپنے آپ کو رب کہنے والے فرعون کا کیا انجام ہوا اور اس کی موت کس طرح واقع ہوئی، اور دریائے نیل اور فرعون کی موت کا کیا واقعہ ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ اللہ کے دشمن فرعون کی جان نکلنے کے بارے میں اللہ پاک نے اپنی کتاب میں سورہ یونس میں ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لانا ہے، اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ آج تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو بچوں اور عورتوں کے علاوہ جنگجوؤں کی تعداد 6 لاکھ بیان کی جاتی ہے، تو فرعون سخت غضبناک ہوا اور تمام ریاستوں سے لشکروں کو اکٹھا کیا، اور فوجیوں میں سے کوئی نہیں بچا۔ پھر سورج نکلتے نکلتے ان سے جا ملے، دونوں جماعتیں ایسی جگہ ملیں کہ سمندر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سامنے ہے، اور ان کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دعا کے لیے اصرار کیا، چنانچہ اس وقت تنگی کشادگی میں بدل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا سمندر میں ماریں۔ چنانچہ جب انہوں نے عصا سمندر میں مارا تو سمندر پھٹ گیا، پھر ہر راستہ بلند و بالا پہاڑ جیسا ہو گیا، اور 12 راستے بن گئے، ہر جماعت کے لیے ایک راستہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، پس زمین خشک ہو گئی۔ پس اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور ان کے لیے دریا میں خشک راستے بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا اور نہ ڈر۔ پانی راستوں کے درمیان کھڑکیوں کی طرح پھٹ گیا تاکہ ایک جماعت دوسری کو دیکھ سکے، اور انہیں یہ شک نہ ہو کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر پار کر گئے تو فرعون یہ دیکھ کر سخت حیران ہوا، ہکا بکا رہ گیا اور ڈر گیا، اور واپسی کا ارادہ کیا۔ افسوس، اس کے جائے فرار کہاں ہے۔ نوشتہ تقدیر پورا ہو کر رہا اور دعا قبول کر لی گئی۔ فرعون اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا، چنانچہ اپنے امراء کے ساتھ قوت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ بنی اسرائیل کے ہم سے زیادہ حقدار نہیں۔ پس سارے کے سارے لوگ سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب سمندر کے بیچ میں ہوئے اور پورے لوگ سمندر میں آ گئے، اور جوں ہی ان میں سے پہلے شخص نے نکلنے کا ارادہ کیا، قادر مطلق نے سمندر کو ان پر مل جانے کے لیے حکم دیا، پس وہ مل گیا اور کوئی نجات نہیں پا سکا، اور لہریں انہیں غوطہ دینے لگیں۔ فرعون کو لہروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، پھر اس پر موت کی سختیاں طاری ہو گئیں، اور پکار اٹھا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرعون ایسے وقت ایمان لایا جب اس کا ایمان نفع بخش نہیں رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے جواباً کہا، اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ جب بعض افراد کو فرعون کی موت کے بارے میں شک ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش اس کی معروف و مشہور زرہ کے ساتھ زمین کے ایک اونچے حصے پر ڈال دے تاکہ لوگوں کو اس کی موت و ہلاکت کا یقین ہو جائے۔ لہٰذا سمندر نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ اس طرح اللہ پاک نے فرعون کی لاش کو قیامت تک پوری دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔